السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الخبیر آفیشیل پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت المصطفیٰ کی قسط نمبر 1، جس میں بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی اور مادری نسب نامہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، عن انس قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم بفتح الفاء، وقال انا انفسکم نسبا وسہرا وحسبا، لیس فی آبائه لدن آدم صفاح کلنا نکاح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو فا کی زبر کے ساتھ پڑھا، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بے شک آئے تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہارے اشرف، افضل اور سب سے زیادہ پاک خاندان سے۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حسب نسب کے اعتبار سے تم سب سے افضل اور بہتر۔ میرے باپ دادا نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہیں زنا نہیں، یعنی بدکاری نہیں، سب نکاح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء اور رسول گزرے، کسی طعنہ دینے والے نے ان کے پاک نسب میں کبھی کلام نہیں کیا۔ ہاں، صرف یہود اللہ ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم صدیقہ پر تہمت لگائی۔ حق تعالی شانہ نے اپنی کتاب میں نہایت تفصیل کے ساتھ حضرت مریم کی برات اور حضرت مسیح کی ولادت باسعادت کی کیفیت اور حالت کو بیان فرمایا اور جگہ جگہ یہود پر لعنت فرمائی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس غیر مطلق یعنی اللہ کی غیرت ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں کر سکتی کوئی خبیث اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے پاک نسب میں کسی قسم کا کوئی شک اور تردد کرے۔ قیصر روم نے جب ابو سفیان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق یہ سوال کیا، کیف نسبہ فیکم، ان کا نسب کیسا ہے؟ صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں کہ ابو سفیان نے یہ جواب دیا، ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں بڑے نسب والا ہے۔ حافظ القلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزار کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، هو في حسب ما لا يقدر عليه احد قال هذه آية، یعنی حسب اور نسب اور خاندانی شرف میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں۔ قیصر روم نے کہا یہ بھی ایک علامت ہے نبی ہونے کی، یعنی نبی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ کا خاندان سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں کہ قیصر روم نے ابو سفیان کا جواب سن کر یہ کہا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، کہ پیغمبر ہمیشہ شریف ہی خاندان سے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو عالم کی تمام نسب کے سلسلے سے اعلیٰ اور بہتر اور سب سے افضل ہے، وہ یہ ہے سیدنا مولانا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی
ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مزر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں نسب کے سلسلے کو فقط عدنان تک ذکر فرمایا، مگر اپنی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سلسلے نسب کو ذکر فرمایا، اور وہ یہ عدنان سے آگے والا نسب عدنان ابن عد ابن مقوم ابن طارق ابن یحجب ابن یعرب ابن ثابت ابن اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام۔ عدنان تک نسب کے سلسلے تمام نسبدانوں کے نزدیک، یعنی اس کا حساب اور مہارت رکھنے والوں کے نزدیک مسلم ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں، اور اسی طریقے پر عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کتنی پشتیں ہیں، بعض 30 بتلاتے ہیں اور بعض 40، واللہ اعلم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نسب شریف کو بیان فرماتے تھے تو عدنان سے آگے نہ بڑھتے تھے، عدنان تک پہنچ کر رک جاتے اور یہ فرماتے کذب النساء کہ نسب بیان کرنے والوں نے غلط کہا، یعنی ان کو نسب کے سلسلوں کی تحقیق نہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ بغیر تحقیق کے کہتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ بغیر تحقیق کے کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول اس آیت کو تلاوت فرماتے ہیں، وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ۔ عاد اور سمود اور ان کی بعد کی قومیں، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور پھر یہ فرماتے کذب النساء، نسبدان غلط کہتے ہیں، یعنی نسابین کا یہ دعویٰ کہ ہم کو تمام نسب کا علم ہے بالکل غلط ہے، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ اوپر جو سلسلے نسب بیان کیا گیا وہ پیدری اور جدی سلسلہ تھا، مادری سلسلے نسب سن لیجیے۔ محمد ابن آمینہ بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب ابن مرہ۔ کلاب پر مادری اور پیدری یعنی ماں اور والد دونوں سلسلے نسب جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر آگے وہی سلسلہ چلتا ہے جو حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد سے جو سلسلے نسب چلتا ہے وہی آگے چلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔